سے کہتے ہیں ریسرچ یہ ہوتی ہے، یہ شخص گیا عرب میں بدوؤں کے ہاں جا کے رہا اتنا عرصہ اور ان کی زبان سیکھی، کہا اب پتہ چلا قرآن کیا کہتا ہے، پھر آیا اور جو اپنے موضوع تھے کائنات کے متعلق قرآن سے کلاسیفیکیشن تصریف آیات سے وہ سارا کچھ اکٹھا کیا، اور یہ جو قرآنی الفاظ کے یہ مفہوم جو اس نے متعین کیا ان بدوؤں کی زبان سے، اس مفہوم کو قرآن کی آیت میں جب وہ رکھتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ جھوم اٹھتا ہے اس کے ڈائریکٹ، اور اپنی اثر اپنے زمانے کے سارے دانشوروں، سائنٹسٹوں، مفکروں ان کو پکار کے کہتا ہے کہ وہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ 1400 سال پہلے کوئی انسان یہ بات کہہ سکتا تھا۔ یہی آیت ہے جس ضمن میں اس کے جو نتائج ہیں دو وہ میں پیش کروں گا۔ یہ ہے کتاب میرے سامنے، لکھی تھی اس نے فرینچ میں، ترجمہ کیا ساتھ خود بیٹھ کے عربی سے انگریزی میں، پھر عربی میں بھی ترجمہ اس کا کیا۔ یہی میں نے عرض کیا کہ یہ آیت جو ہے رتقن ففتقناہما، یہ آیت لے کے اور متعلقہ آیات ساتھ لے کے اور بحث کرتا چلا آ رہا ہے۔ بائبل کے متعلق پہلے بات کی ہے، معاف فرمائیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز چونکہ محفوظ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کے الفاظ بھی ریکارڈ ہو جائیں تو زیادہ مستند ہوگی یہ بات، وہ بھی میں پیش کر دوں گا، اس کے پھر ترجمہ بھی پیش کر دوں گا کہ جو احباب انگریزی نہیں جانتے انہیں بھی معلوم ہو کہ وہ کیا کہا گیا ہے۔ بات تو اس کے اپنے الفاظ میں ہوگی جو انگریزی میں بھی۔ Whereas monumental errors are to be found in the Bible، سمجھ لیا نا؟ I could not find a single error in the Quran۔ I had to stop and ask myself, if a man was the author of the Quran, how could he have written facts in the 7th century AD that today are known to be in keeping with modern scientific knowledge? There was absolutely no doubt about it. The text of the Quran we have today is most definitely a text of the period, if I may be allowed to put it in these terms. What human explanation can there be for this observation? In my opinion, there is no explanation. There is no special reason why an inhabitant of the Arabian Peninsula should, at a time when King Dagobert was reigning in France, یعنی بتایا اس نے 639 AD, have had scientific knowledge on certain subjects that was 10 centuries ahead of our own. میں ابھی عرض کروں گا اس کا ترجمہ میں، اور ذرا آگے چل کے وہ کہتا ہے، یا بلکہ اس کا ترجمہ ابھی دیکھ لیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان موضوعات کے متعلق جہاں بائبل میں بے شمار غلطیاں پائی جاتی ہیں، قرآن میں مجھے اس قسم کی کوئی ایک غلطی بھی نہیں ملی۔ ایسے مقامات پر کھڑے ہو کر مجھے سوچنا اور اپنے آپ سے یہ سوال کرنا پڑا کہ اگر قرآن کا مصنف کوئی انسان تھا تو اس کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ سائنس کے ان حقائق کو 7ویں صدی عیسوی میں پیش کر سکتا جن کا انکشاف اس دور میں آ کر ہوا ہے۔ جو قرآن آج ہمارے ہاتھ میں ہے وہ بلا شک و شبہ وہی ہے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا، لہذا اس میں بعد کے کسی رد و بدل، اضافہ یا آمیزش کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان حقائق کی روشنی میں کیا عقل انسانی اس کی کوئی توجیہ پیش کر سکتی ہے کہ اس زمانے میں ایک انسان نے یہ کچھ کیسے معلوم کر لیا؟ میں تو اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتا۔ اور اس سے ذرا آگے چل کے وہ کہتا ہے، یہ تھا اس
کتاب کا پیج ہے 120 اور اس کے بعد ہے اس کا پیج 125 میں بھی ہے. How could a man from being illiterate become the most important author in terms of literary merit in the whole of Arabic literature? How could he then pronounce truths of a scientific nature that no other human being could possibly have developed at the time? And all this without once making the slightest error in his pronouncements on the subject. The ideas in this study are developed from a purely scientific point of view. They lead to the conclusion that it is inconceivable for a human being living in the 7th century AD to have made statements in the Quran on a great variety of subjects that do not belong to his period, and for them to be in keeping with what was to be known only centuries later. For me, there can be no human explanation to the Quran. وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے تحقیق کیا ہے وہ لامحالہ انسان کو اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ یہ بات ناقابل تصور ہے کہ 7ویں صدی عیسوی کا ایک انسان متنوع حقائق کائنات کے متعلق جو اس زمانے میں انسانوں کے سامنے آئے ہی نہیں تھے ایسی باتیں کہہ دے جو 1400 سال کے بعد جا کر بے نقاب ہوئی ہیں. بنابری میں تو قرآن کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ انسانی فکر کی تخلیق ہو سکتا ہے. ایک غیر مسلم محقق خالص تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے، اور اگلی بات جو اس نے کہی ہے وہ ہمارے لیے غور طلب ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ ان کے ہاں مسلمانوں کے ہاں بڑے بڑے یہ دانشور لوگ ہیں، لکھے پڑھے لوگ ہیں، انہوں نے اس صدی میں بھی ہمارے دور میں بھی قرآن کے ترجمے کیے ہیں. کہا کہ یہ میرے لیے بڑی باعث حیرت بات ہوئی کہ ان کے ہاں کے جو اسلاف تھے وہ تو اپنے زمانے میں وہ کچھ ترجمے کر سکتے تھے یا وہ تفسیریں بیان کر سکتے تھے کہ ان کے سامنے یہ حقائق نہیں تھے. وہ حیرت ہے کہ اس دور کے یہ ان کے ہاں کے دانشور بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ گئے تھے، حالانکہ سائنس کے انکشافات ان کے سامنے آ چکے ہوئے. وہ کہتا مجھے اس پہ اس سے بھی زیادہ تعجب آ رہا کہ ان کو کیا ہو گیا. وہی تعجب جو ہمارے ہاں ہر درس میں سامنے آتا ہے. Why do such errors in translation exist? They may be explained by the fact that modern translators often take up rather uncritically the interpretations given by older commentators. In their day, the latter had an excuse for having given an inappropriate definition to an Arabic word containing several possible meanings. They could not possibly have understood the real sense of the word or phrase, which has only become clear in the present day thanks to scientific knowledge. In other words, the problem is raised of the necessary revision of translations and commentary. It was not possible to do this at a certain period in the past, but nowadays we have knowledge that enables us to render their true sense. These problems of translation are not present for the texts of the Judeo-Christian revelation. The case described here is absolutely unique to the Quran. کہ الفاظ قرآن کے وہی ہیں، زبان وہ موجود ہے اس زمانے کی، اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے، سائنس کے انکشافات سامنے آ گئے ہیں. تو پھر کیا ہوا ہے ان لوگوں کو کہ اس کی روشنی میں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں تراجم یا تفاسیر، ان کو کریٹیکلی ایگزامن کیوں نہ کریں، تنقیدی نگاہ سے کیوں نہ دیکھیں، اور جو حقائق کے اور زبان کے مطابق ترجمے ہو سکتے ہیں وہ کیوں نہ ترجمے کریں. کہتا ہے میں یہ بات بالکل نہیں سمجھ سکتا کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے. یہ کچھ عزیزان من غیر مسلم محقق